تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المکین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین الذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے عشاق کا مجمع حضور کی شان میں نغمگی سن کر کے اپنے دلوں میں حضور کا پیار بھرنے کے لیے آپ تمامی حضرات یہاں پہ اپنی زندگی میں کچھ انقلاب لانے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول عطا فرمائے۔ آمین۔ آپریٹر صاحب مین مشین سے تھوڑی سی آواز بڑھائیے، ٹریبل کھولیے، تھوڑا سا اور جو ہے بیس کو کم کیجیے۔ واہ واہ واہ۔ منبر شریف پر علماء کرام کا حسین قافلہ موجود ہے۔ ماہر درسیات حضرت علامہ مولانا شاہ عالم صاحب قبلہ کی قیادت و نظامت میں آج کا یہ جلسہ اپنی کامیابیوں کی طرف رواں دوا ہے۔ بے شک۔ واہ 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 واہ۔ ان کے علاوہ منبر شریف پر علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے۔ نقیب اعظم ہندوستان ادیب شہیر مسیحائے الفاظ حضرت حافظ و قاری محمد نیاز احمد رضوی، مدرس مدرسہ تنظیم المسلمین بائیسی، جن کی اناؤنسری میں آپ حضرات تر و تازہ بھی ہیں اور انشاءاللہ اخیر رات تک بیدار رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے فخر زمین و زمن، تاجدار علم و فن، زینت باغ و چمن، شیر حق باطل شکن، ماہر الفتاوی و شرع، کامل التقوی والورع، امام زین العرفان، فخر ہندوستان، ہم سنیوں کی جان، سارے سنیوں کی پہچان، حضور امام احمد رضا خان فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور ہم حضور کی محبت میں آئے ہیں۔ حضور کے بارے میں شاعر نے شعر کہا ہے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، دو جہاں میں نرالا ہمارا نبی، بو بکر ہوں عمر ہوں غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، پتھرو جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کے آگوش میں، نور حق کا اجالا ہمارا نبی، اب نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب نبی نہ قیامت تلک آئے گا، آخری ہے تمہارا ہمارا نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، تاروں کے لیے پیاری پیاری
पुरज़ेब हवा में नबी नबी, कौन नबी जिस नबी का ये एहसान है कि आज हमारी और आपकी सांसें मौजूद है। हजरात मैं आपको बताऊं ये हमारी खुशबख्ती है कि हम और आप आज हुजूर के मजलिसों में शिरकत करते हैं। इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा पंडाल, इतने लोग यहाँ पे जमा आए हुए हैं, लेकिन जो लोग मार्केट में और बाजार में टहल रहे हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा यारो, आज जन्नत के जो है यानी जन्नत के यानी टिकटें वहां नहीं बट रही है बल्कि हुजूर की महफिल में बट रही है। हुजूर के उस्ताद इन जैसी महफिलों में आते हैं, हुजूर से मोहब्बत करने का दर्स भी सीखते हैं। हजरात ये बताऊं कि ये मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि आज हम और आप मुस्तफा प्यारे का जिक्र समाप्त कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं इसी नबी के जिक्र की बरकत है कि आज आसमान सलामत है। जोर से बोलिए, इसी नबी के जिक्र की बरकत है कि आज आसमान सलामत है। इसी नबी के जिक्र की बरकत है कि आज जमीन का फर्श सलामत है। इसी नबी के जिक्र की बरकत तो है कि आज हमारे आंखों में रोशनी मौजूद है। इसी नबी के जिक्र की बरकत तो है कि आज हमारे दिलों में धड़कन धड़क रहे हैं। वरना यकीन जान लीजिए जब तक मेरे नबी इस दुनिया में नहीं आए थे तो लोग इस कदर बदतर हालात में जा चुके थे कि कोई इंसान अगर पहाड़ की चोटी को देखता था तो ये सोचता था कि ये इस कदर पहाड़ की चोटी आलीशान है, उसी के सामने अपने सर को टेक देता था और कहता था कि मुमकिन हो कि यही मेरा खुदा है, यानी उसी को सजदा कर बैठता था। अगर जो है दिन के उजाले में कोई इंसान सूरज की रोशनी को देखता था तो ये सोचता था कि एक सूरज है जो अकेले पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है, उसी सूरज के सामने अपने सर को टेक देता था। अगर रात के चांदनी में रात चांद के चांदनी को कोई देखता था तो एक इंसान ये सोचता था कि एक चांद है जो अकेले पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है, मुमकिन हो कि यही मेरा खुदा है। उसी चांद के सामने सारे लोग अपने सर को टेक दे रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि कोई चांद को सजदा कर रहा था, हालात इतने बिगड़ गए थे कि कोई सूरज को सजदा कर रहा था। लेकिन वाह मुस्तफा जाने रहमत, जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत इस दुनिया में आ गए, हजारों रहमतें कुर्बान हो। ए आमना के लाल आपके तुरबते अनवर पर हजारों रहमतें नाजिल हो। ए मुस्तफा आपके रोजे अनवर पर जब मेरे नबी इस दुनिया में आ गए तो मेरे नबी ने दुनिया में आने के बाद दुनिया के लोगों को जब ये देखा तो कोई सूरज को सजदा कर रहा है, कोई चांद को सजदा कर रहा है, तो मेरे नबी ने ये कहा था, ए लोगों तुम्हें हो क्या गया है कि तुम सूरज को सजदा कर रहे हो? सूरज तुमसे बड़ा नहीं है बल्कि तुम सूरज से बड़े हो। लोगों ने ये कहा था, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि हमारा रुतबा सूरज से बड़ा है? लोगों ने ये कहा था, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि हमारा वकार सूरज से ज्यादा है? या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि हमारा मकाम सूरज से ज्यादा है? जब लोगों ने ये कहा था कि या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि हम सूरज से बड़े हैं, तब कसम खुदा की मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत एक दिन इसी उंगली के इशारे से हजरत अली के नमाज अस्र के लिए डूबे हुए सूरज को फिर से पलटा दिया था। जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत के उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आ गया था, तब दुनिया के लोग ये नारा लगा रहे थे कि मान गए सूरज छोटा बनकर के आया है, आमना का सूरज बड़ा बनकर के आया है। जोर से जोर से जोर से बुलंद आवाज के साथ सब लोग हाथों को उठाए। जवाब मसलके आला हज़रत मुख्तार जब मुस्तफा जाने रहमत आए तब दुनिया में इंसानों ने अपने आप को पहचाना। हुजूर ने कहा, लोगों तुम्हें हो क्या गया है? तुम सूरज के सामने अपने पेशानी को टेकते हो। लोगों तुम्हें हो क्या गया है? तुम चांद के सामने अपने सर को झुकाते हो। ये चांद तुमसे बड़ा नहीं है बल्कि तुम चांद से बड़े हो। लोगों ने ये कहा था, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि हमारा रुतबा चांद से बड़ा है? या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि हम चांद से बड़े हैं? तब कसम खुदा की तारीख गवाह है, चांद और सूरज की रोशनी इस बात पे गवाही देगी कि एक दिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत इसी उंगली के इशारे से हजरत चांद को चीर डाला था, दो टुकड़े कर दिया था। तब दुनिया के लोग जब ये देखे कि मोहम्मद अरबी के उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़ा हो गया है, तब लोग ये नारा लगा रहे थे कि मान गए ये चांद छोटा बनकर के आया है, बल्कि इस आसमान के चांद को तो
اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ حضرات جب لوگ یعنی مصطفیٰ جان رحمت سے قریب ہونے لگے تب لوگوں نے جو ہے دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو پہچانا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے حضرات دارین نبی کے صدقے میں، سبتین نبی کے صدقے میں، تنویر نبی کے صدقے میں، توقیر نبی کے صدقے میں، ہر پیر نبی کے صدقے میں، شبیر نبی کے صدقے میں، عزت بھی نبی کے صدقے میں، دولت بھی نبی کے صدقے میں، حشمت بھی نبی کے صدقے میں، مدحت بھی نبی کے صدقے میں، جنت بھی نبی کے صدقے میں، علماء بھی نبی کے صدقے میں، شورا بھی نبی کے صدقے میں ہے، دہر میں روئے حیات نبی، پروانہ پل صراط نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، ڈالی کی لچک میں نبی نبی، غنچو کی چہک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، نور بھی نبی، انور بھی نبی، حاضر بھی نبی، ناظر بھی نبی، نور بھی نبی، انور بھی نبی، حاضر بھی نبی، ناظر بھی نبی ہے، ابر کرم بھی نبی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، بھٹکو تو کنارا نبی نبی، ڈوبو تو سہارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، ہادی یو رہبر نبی نبی، ساقی یہ کوثر نبی نبی، ہم سب کا پیمبر نبی نبی، سرکار کی شان میں اور بھلا، سرکار کی شان میں اور بھلا، شاعر کا قلم لکھے بھی تو کیا، خاتون جنت زہرا ہے اور زہرا کا بابا نبی نبی، تو قبر کے باہر جو بھی کر لے، تو قبر کے باہر جو بھی کر لے، تیری قبر کے اندر نبی نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی اور ہے جانے ایمان ایمان نبی، ایمان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی اور ہے جانے ایمان نبی۔ یارو آج ہی ہم سب کی خوش بختی ہے کہ ہم حضور کے مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن بڑے ظالم ہیں کچھ لوگ، بڑے بیوقوف ہیں کچھ لوگ جو حضور کے ان جیسے محفلوں میں شرکت کرنے کے بعد جو ہے یعنی شرکت کرنا نہیں چاہتے ہیں، شرکت کرنے کے بعد اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے علماء ربانیین کی تقریریں سن کر کے حضرات کچھ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں حضرات، آج کے ڈیٹ میں لوگوں کو نغمگی سے پیار ہو گیا، لئے سے پیار ہو گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نعت نبی آپ سنا کیجئے، ہر دم سنا کیجئے، نعت نبی سے اس قدر پیار کیا کیجئے کہ آپ کے نعت خوانی سننے کے بدولت ہر بچوں کو نعت مصطفیٰ سے پیار ہو جائے اور گانے بجانے کے قریب میں نہ جائے۔ لیکن یاروں میں کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نعت شریف سننے سے دل میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے، لیکن تقریر سننے سے عملی زندگی میں زندگی بیدار ہوتی ہے۔ حضرات اس لیے نوجوانوں تقریر سنو، نہیں سنو گے تو ملک کے وفادار کیسے بنو گے؟ تقریر نہیں سنو گے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے یہ کون بتائے گا؟ تقریر نہیں سنو گے تو باپ جنت کا دروازہ ہے یہ کوئی سائنٹسٹ نہیں بلکہ یہی مدرسے میں ڈیوٹی کرنے والا آپ کا عالم دین بتائے گا۔ حضرات بہن سے محبت کا درس، بہن سے محبت کرنے کا پیغام یہ کوئی عام دنیا دار نہیں بلکہ یہی آپ کے مسجد میں 5000 میں امامت کرنے والا امام بتائے گا۔ اس لیے آج کے ڈیٹ میں تقریر سننا بہت ضروری ہے۔ یارو ڈاکٹر اقبال نے یہ مسلمانوں کے تعلق سے یہ اس وقت کہا تھا جبکہ اسلام کی مخالفت اتنی نہیں تھی، یعنی جس وقت سب لوگ یہ جانتے تھے کہ جہاں اسلام ہوگا وہاں شانتی ہوگی، اس لیے کہ اسلام نام ہی سلامتی کا علم بردار ہے، مسلمانوں کا نام ہی سلامتی کا علم بردار ہے۔ ایسے عالم میں ڈاکٹر اقبال نے ایک سوال اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ تم خان بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ ارے زبانیں پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان ہے کون، سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے، مسلمان کہاں کسے جائے گا، مسلمان کا تعلق کس سے ہے، مسلمان اپنا رہبر کسے مانتے ہیں، مسلمان آئیڈیل اپنا کسے مانتے ہیں، مسلمان چلتے کس کے پیچھے ہیں، مسلمانوں کے آئیڈیل کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کون سی کتاب ہے؟ صاحب یہاں پہ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے بڑے مجمع سے مناظر حسین چبروی آپ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ صاحب اتنے بڑے مجمع سے میں اگر آپ سے پوچھ لوں کہ صاحب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا 70 سال سے ہم مسلمان ہیں، 80 سال سے ہم مسلمان ہیں، 90 سال سے ہم مسلمان ہیں، ہر روز جلسے جلوس میں ہم جاتے ہیں، ہزاروں تقریریں سنتے ہیں، لیکن اگر آپ سے پوچھ لیا جائے بتائیے مسلمان کسے کہتے ہیں تو آپ کہو گے مولانا صاحب ہم تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ مسلمان کسے کہتے
چاہتے ہیں, لیکن ہاں بھارت کے بکاؤ میڈیا نے اب اسے سیدھا کر لیا ہے, چونکہ اب میڈیا کی کئی صورتیں ہیں, چاہے وہ ماس میڈیا ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو. میڈیا نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ مارے جائیں گے مسلمانوں کے علاوہ, جب ان پہ حملہ ہوگا تو سمجھ جاؤ کہ آتنکواد کا حملہ ہوا ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان مسجدوں میں مار دیے جائیں, مسلمان راستوں میں مار دیے جائیں, تو مسلمانوں کی شباہت کو خراب کرنے کے لیے یہ آج کہا جاتا ہے کہ جو بم بارود گرا رہا ہے وہ مسلمان ہے, جو دوسروں کی جان لیتا ہے وہ مسلمان ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ چلو بم بارود گرانے والے کو مسلمان کہتے ہو, تو نیوزی لینڈ میں مسجد میں گولی چلانے والے کو کیا کہتے ہو؟ اس لیے مناظر حسین چھبروی آج کے اس مختار دو عالم کانفرنس سے پوری دنیا کے دلال میڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے, اے میڈیا اگر تیرے اندر سچائی ہے تو آنکھ کھول اور دنیا کے لوگوں کو سچا اور پکا پیغام دے کہ بھارت میں جو بھی لڑائی لڑی جائے گی وہ ظلم کے خلاف, اگر کوئی بھی لڑائی لڑی جائے گی تو ظلم و ستم کے نام پہ لڑی جائے گی, مذہب کے نام پہ نہیں لڑی جائے گی. اس لیے کہ ہم مسلمان یہ ہیں, ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے, اے آبرود گنگا, اے آبرود گنگا تجھے نہیں معلوم, ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ہندی ہے ہم وطن ہے, ہندوستان ہمارا. اس مصرے پہ میں آپ کو کچھ روشنیاں تک یعنی کچھ روشناش کروں گا. ذرا اس سے پہلے مجھے بتائیں کہ کیا آپ اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے. میں کہنا چاہتا ہوں حضرات یہ علماء کرام صرف میرا سپورٹ کریں, قسم خدا کی یہ لوگ اگر صرف مصطفیٰ جان رحمت کے ایک مداح کے لیے شبیر برکاتی کے پیچھے اگر ہم لاکھوں روپے خرچ کر سکتے ہیں تو قسم خدا کی میں یہ زبانگے دوہل کر سکتا ہوں کہ ہم سنیوں کو بھی جس طریقے سے نعت مصطفیٰ سے پیار ہے تو جس مدرسے سے حضور کی نعت سکھائی جاتی ہے ہمیں اس مدرسے سے بھی پیار ہے, ہمیں اس مسجد سے بھی پیار ہے. لیکن یاروں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی غریبی دیکھنی ہو تو جا کر کے مسلمان کے مدرسہ اور مسجد کو دیکھا جائے, اور اگر مسلمانوں کی امیری کو دیکھنی ہو تو قسم خدا کی شادی بیاہ میں ہم ہزاروں لاکھوں روپے فضول خرچ کر دیتے ہیں, کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارے مدرسے میں 10,000 کا چندہ آتا ہے, 5,000 کا چندہ آتا ہے, جبکہ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ مدرسہ ہے جس مدرسے سے اسلام کا تحفظ زندہ ہے, یہ مدرسہ ہے جس مدرسے سے اسلام کا جو ہے بالکل شاخ زندہ ہے. میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر سوشل میڈیا پہ نہیں پڑتی ہے, ابھی سوشل میڈیا کے قریب میں سارے لوگ رہتے ہوں گے اور لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو ہے کچھ ناپاک لوگ ہمارے ماں اور بہنوں کے عزت سے اس نقاب کو اتارنا چاہتے تھے, حجاب کو اتارنا چاہتے تھے. لیکن قسم خدا کی اس مسکان کو جس کے ماں باپ نے جو ہے مصطفیٰ کے دین کا تعلیم سکھایا تھا, جب اس مسکان کو جو ہے لاکھوں بھیڑیے نے گھیرا ہے, لاکھوں بیڈروں نے گھیرا ہے, تو وہ مسکان ان ہزاروں کے جھلمٹ میں کھڑے ہو کر کے کسی اور کے نام کا سہارا نہیں بلکہ اللہ کے نام کا سہارا جب لگائی ہے تو قسم خدا کی دنیا کے لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ایک لڑکی ہو کر کے ہزاروں مردوں پر بھاری پڑ گئی. ارے کوئی مجھے مجاہد ہے جو نہ لگایا ہے